أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے. جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے. اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس رب کائنات کی پاک ہستی سے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رب ذوالجلال بھی ہے. اور کیا خوب حمد و ثنا کی جائے اس عظیم شان کی کہ جس کے قبضۂ قدرت میں یہ چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، یہ حیوان بھی ہیں اور یہ تمام جہانوں کے یہ تمام نظام بھی ہیں. درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار پر، آپ کے اصحاب پر درود پڑھی. محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی خوجہ پریشیا اسنا شری جماعت کی جانب سے یہ رمضان المبارک اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ یکم رمضان المبارک سے شب عید الفطر تک آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس رمضان المبارک 10 پروگرام 2023 کی
21ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ تمام کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. جتنے بھی افراد، بزرگان، میری مائیں، میری بہنیں، میرے برادران مجھے دیگر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ تمام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. عزیزان من، پروگرام اس درس پروگرام کا آغاز اب سے کچھ لمحات قبل تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. تلاوت قرآن مجید کی سعادت ہمارے پیارے بھائی علی جناب قاری ارتضیٰ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں سورہ زلزال کی تلاوت سے حاصل کر رہے تھے، اور آپ سب اس سے مستفید بھی ہو رہے تھے. عزیزان من، ہمارے پروگرام کی ترتیب گزشتہ سالوں کی طرح اور گزشتہ دنوں کی طرح وہی رہے گی، یعنی کہ 45 منٹ کا درس کا سیشن ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ 15 منٹ کا سیشن سوال جواب پہ مبنی ہوگا. انشاءاللہ 45 منٹ کے درس کے سیشن کے بعد ٹھیک 1 سے سوا گھنٹے کے بعد کوئز مقابلے کا انعقاد ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے علم میں ہے، جو لوگ اس چیز سے ناآشنا ہیں، میں ان کو بتانا چلوں کہ کھوجا جماعت کی جانب سے کوئز مقابلے کا انعقاد ہو گیا ہے، جو کہ اس سال الحمدللہ 20 دنوں سے گزشتہ 20 دنوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. انشاءاللہ درس کے فوراً بعد کوئز مقابلے کے سوالات ہمارے کھوجا جماعت کی موبائل اپلیکیشن پہ دستیاب ہوں گے. عزیزان من، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سیرت امام علی. چونکہ آج شب شہادت، آج روز شہادت مولا علی ہے، جس سے حجت اسلام و مسلمین مشہور و معروف علی جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب انشاءاللہ آپ سے کچھ لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آئیے عزیزان من، بس سیرت امام علی کے مطابق میں آپ کو ایک چھوٹا سا شارٹ انٹرو دیتا چلوں کہ چونکہ مولا علی کا لقب ہے ابو تراب، تو ایک فضیلت ان کی ہے. ایک اس پہل میں بتایا گیا ہے کہ ابو حازم کہتے ہیں کہ ایک مرد سہل بن سعد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص امیر مدینہ رسول کے ممبر کے پاس حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے. تو سہل بن سعد نے کیا فرمایا؟ سہل بن سعد نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا علی کو ابو تراب کہتا ہے. سہل یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے قسم بخدا یہ نام اور لقب انہیں رسول خدا کے سوا کسی نے نہیں دیا. یہ صحیح بخاری جلد 4 میں بھی حدیث نمبر 3500 میں یہ روایت موجود ہے. اسی کے متعلق ایک اور روایت موجود ہے جو کہ معصب بن سعد نے اپنے باپ سے نقل کی ہے. یہ صحیح بخاری جلد نمبر 5 میں اس کی حدیث نمبر 3503 اس کی حدیث ہے کہ معاذ بن سعد اپنے باپ سے کیا نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا اسلام جنگ تبوک کے لیے خارج ہوئے اور آپ نے حضرت علی کو مدینے میں اپنا جانشین قرار دیا، تو حضرت علی نے دریافت کیا، حضرت علی نے رسول خدا سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اور بچوں کو اور عورتوں میں مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری میرے نزدیک وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی آخری نبی نہیں آئے گا. اسی حدیث کے متعلق مجھے کچھ اشعار کہنے دیجئے کہ میرا مولا مجھے حیران بہت کرتا ہے، میرا مولا مجھے حیران بہت کرتا ہے، وہ تہے خاک بھی احسان بہت کرتا ہے. یا علی کہتا ہوں اور ناد علی پڑھتا ہوں، یا علی کہتا ہوں اور ناد علی پڑھتا ہوں. جب کبھی درد پریشان بہت کرتا ہے، اور جب سے میں نے ہے سنا قبر میں آتے ہیں علی، جب سے میں نے ہے سنا قبر میں آتے ہیں علی، دل میرا موت کے ارمان بہت کرتا ہے، دل میرا موت کے ارمان بہت کرتا ہے. آئیے عزیزان من، بغیر کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں حجت اسلام مولانا کمیل مہدوی صاحب سے، جو کہ آج کی محفل کی ہماری زینت بھی بنے ہوئے ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے حجت اسلام مولانا کمیل مہدوی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور سیرت امام علی پہ روشنی ڈالے اور ہماری اس عنوان سے رہنمائی فرمائیں. برائے تاجیل ظہور امام زمن بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ قائد الغر المحجلین امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی یہاں سعادت نصیب ہو رہی ہے. آپ اس خطاب کو اس وقت سماعت فرمائیں گے کہ جب ہم انشاءاللہ آپ کی دعا سے نجف اشرف میں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں دعا گو رہیں گے اور آپ کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے. 21 رمضان کا یہ درس ہے اور موضوع خود بخود مشخص ہو جاتا ہے چونکہ 21 رمضان ہے، لہٰذا سرور کائنات کے وسیع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولی مولا علی علیہ السلام ان پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک بحر بے قرار ہیں اور ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق کچھ حاصل کر لیتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے غالباً خلیل جبران کا یہ جملہ ہے کہ علی علیہ السلام کو میں جتنا پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے سے بہت زیادہ آگے تھے. جو وہ باتیں کر کے گئے، ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کا کلام آج 1400 سال بعد بھی مفید ہے اور اسے انسانیت ہدایت لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے سے بہت آگے ہوئے نا. لیکن یہ بات تو شاید سبھی جانتے ہیں. اس سے اگلا فقرہ اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا. اس نے یہ کہا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ وہ کسی بھی زمانے میں آتے تو یہی کہا جاتا کہ وہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. یہ بات فقط 14 سال پہلے کی نہیں ہے. اگر علی آج بھی ہوتے اور آج وہ گفتگو کر رہے ہوتے تو آج بھی یہی کہا جاتا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے. اس لیے کہ کوئی زمانہ ایسا خلقی نہیں ہوا کہ جو علی بن ابی طالب کی ذات کا احاطہ کر سکے. تو علی زمان و مکان سے ماورا ہیں اور اس شخص کے لیے اور اس ہستی کے لیے کیا کوئی لب کشائی کر سکتا ہے کہ جن کی کوئی دوسری مثال موجود نہ ہو. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، آپ نے نہیں دیکھا اس شے کو، شخص کو یا اس مقام کو نہیں دیکھا تو آپ مثال سے سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے ممبئی نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے وہ کراچی سے سمجھائے کہ دیکھو کراچی جیسے دیکھ رہے ہو نا، یہاں پتلی سڑکیں ہیں، یہاں پر اس طرح کی آبادی ہے، گنجان ہے، تو ممبئی بھی ویسا ہی ہے. یا علمی حوالے سے مثال اگر دینا چاہیں تو ہماری جنریشن نے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو تو نہیں دیکھا تھا، تو ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھیں بھئی جیسے علامہ طالب جوہری صاحب ہیں ویسے تھے علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ. تو اس پوری کائنات میں ہر شخص، ہر شے اور ہر مقام کے لیے کوئی نہ کوئی مثال ہے کہ جس مثال سے آپ دوسرے شخص کو سمجھیں گے یا اس جگہ کو سمجھیں گے، سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. علی ہیں رسول جیسے. اس لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے آپ کے اور میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور آپ کے، اور آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے. ایک شبلی شمیل ایک مصری رائٹر ہیں اور کرسچن ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. یا جارج جرداق نے لکھا صوت العدالت الانسانیہ میں، وہ بھی کرسچن رائٹر ہے، کہ انی لم اکن مسلمن فضلا عن شیعین، میں مسلمان نہیں ہوں چجائے کہ شیعہ ہوں، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، لیکن احب علی، اس کے باوجود بھی میں علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ علی سے محبت کرنا تمام صفات حسنہ سے محبت کرنا ہے.
صلوات بھیجے گا جہاں کہیں آپ سن رہے ہیں اس بات کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب ان ہستی کے بارے میں آج ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے لیے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جتنی مدح و ثنا مولا علی علیہ السلام کی گئی ہے کسی کے بھی کلام میں، اس کا عالی ترین مصداق خود قرآن میں ہے اور کلام رسول میں. اور یہ بات ریورس بھی ہے، یعنی جتنی شان رسالت بیان ہوئی ہے اس کا دقیق ترین مصداق مولا علی کے کلام میں. تو اگر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کچھ جاننا ہے تو قرآن کو دیکھیں گے، سنت نبوی کو دیکھیں گے، اور اگر رسول اللہ کے بارے میں آپ نے کچھ جاننا ہے تو قرآن کو دیکھیں گے اور سیرہ علی ابن ابی طالب کو دیکھیں گے. اس طرح سے یہ دونوں موضوعات بڑے اہم ہیں کہ مولا علی در کلام رسالت اور رسول اللہ در کلام ولایت، یہ دونوں موضوعات اپنے مقام پر بڑے اہم ہیں. اس پہ کئی تقاریر ہو سکتی ہے، میں نے فقط اشارہ کیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اگر شان رسالت کو آپ نے سمجھنا ہے تو یوزولی ہم جب کسی انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں، دنیا کا کوئی عام انسان بھی ہو یا کوئی عالم ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے دیکھو ان کے استاد کون ہیں، ان کے اساتذہ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی کس کیلیبر کی شخصیت ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ بھائی ان کے شاگرد کون ہیں، تو ان کے شاگردوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی شاگرد ایسے اور استاد کیسا ہوگا. تو اس پورے نظام کون و مقام میں رسول اللہ کا اگر کوئی استاد آپ کہنا چاہیں تو فقط اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. علمک ما لم تکن تعلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے آپ کو وہ سکھلایا. اس کا ترجمہ یوزولی آپ کو قرآن میں ملے گا کہ ہم نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جبکہ یہ ترجمہ دقیق نہیں ہے. علمک ما لم تعلم نہیں ہے یہاں پر، علمک ما لم تکن تعلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سکھلایا کہ جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. ایک چیز تو نا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ نے سیکھ لی، ایک چیز ہے کہ ہم سیکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے بس سے باہر ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھلائی اپنے حبیب کو، علمک ما لم تکن تعلم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے استاد، براہ راست استاد ہے نبی مکرم کا. اور رسول اللہ کے جو لائق ترین شاگرد ہیں وہ ہے مولا علی. استاد کی کتاب ہے قرآن، شاگرد کی کتاب ہے نہج البلاغہ. تو اگر شان رسالت کو سمجھنا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے سمجھو یا مرتضیٰ کے فرمان سے سمجھو. اور اسی طرح سے اگر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو مولا علی نے خود فرمایا کہ اللہ نے ادب سکھایا براہ راست رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ نے مجھے ادب سکھایا، وانا اؤدب المومنین، اور میں مومنین کو ادب سکھانے والا ہوں. تو یہ وہ ہدایت کا چین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. لہٰذا آج ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ خود مولا علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور مولا علی علیہ السلام نے در حقیقت اللہ کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. مختصر سے کلام میں کوشش کروں گا کہ ہم تھوڑی سی معرفی کر سکتے، تھوڑا تعارف ہو جائے، بس ہلکا سا انٹروڈکشن ہے، زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے. بہرحال ابن ابی العدید نے یہ کہا ہے کہ کسی صحابی کے کلام میں آپ کو رسول اللہ کے بارے میں وہ مطالب نہیں ملیں گے جو مولا علی علیہ السلام کے کلام میں ملیں گے. جو مولا علی نے ارشاد فرمایا رسول اللہ کے بارے میں، عظمت رسالت پر ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کے بارے میں بھی یہی بات ہے، جو مولا علیہ السلام کے کلام میں خدا کے بارے میں ہے وہ کسی اور صحابی کے کلام میں تو نظر نہیں آتا. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 84 ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ فقرے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن پڑھوں، اس لیے کہ اس کا ایک مقصد ہے. اللہ کی 8 صفات کا ذکر ہے نہج البلاغہ کے اس خطبے میں، خطبہ نمبر 84 ذہن میں رکھیے گا. مولا علی نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی کوئی حد متعین نہیں. خیالات اس کی کسی صفت کا ادراک کر نہیں سکتے اور دل اس کی کیفیت کو طے کر نہیں سکتے. یہ جب مولا علی نے ارشاد فرمایا تو اب نہج البلاغہ کی شرح لکھی جو سب سے مشہور ہے وہ ابن ابی العدید معتزلی نے لکھی. اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 346 پر ابن ابی العدید معتزلی اس خطبے کو لکھتے ہیں، شرح لکھ رہے ہیں نا اس کی، تو اس کے ایک حصے کو لکھتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ التَّوْحِيدَ وَالْعَدْلَ. اب جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ ابن ابی العدید کی ہے، سنی عالم.
ان التوحید والعدل والمباحث الشریف الالہیہ، کہ یاد رکھو توحید، عدالت خدا اور تمام الہی عظیم مباحث، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطابق عظیم ترین بحثیں ہیں جتنی بھی ہوئی ہیں، ما عرفت الا من کلام ھذا الرجل، میں نے نہیں سیکھا یہ سب کچھ مگر اس رجل کے کلام سے۔ رجل جو رسول اللہ نے مولا علی کو کہا تھا لأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں رجل کو علم دوں گا۔ رجل یعنی فقط مرد مراد نہیں ہے یہاں پر، مرد میدان، جو شجاعت کا بھی مرد میدان ہے، جو توحید کو بیان کرنے کے لیے بھی مرد میدان ہے، جو سخاوت کا مرد میدان ہے، جو عدالت کا مرد میدان ہے۔ میں نے نہیں سمجھا اللہ کی توحید اور عدالت کو مگر یہ کہ اس رجل کے کلام سے سمجھا ہے۔ وَأَنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے، یہ تو خود ابن ابی العدید معتزلی نے کہا۔ انہوں نے جب اتنا کہہ دیا تھا کہ میں نے فقط مولا علی کے کلام سے خدا کے عدل کو، خدا کی توحید کو سمجھا ہے، تو کافی تھا، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مولا علی سے جب سمجھا ہے تو اس کے علاوہ باقی اصحاب کا کلام اس معیار پر نہیں تھا کہ آپ عدل کو اور توحید پروردگار کو سمجھ سکیں ان کے کلام سے۔ لیکن انہوں نے خدا کی وضاحت بھی کی، انہوں نے کہا کہ ہم اکابر صحابہ کو دیکھتے ہیں جب لم یتضمن شیئا من ذلک اصلا، تو یہ نہیں ہے کہ علی کا کلام اگر 100 درجے پر ہے تو کوئی 80 درجے پر اور 70 درجے پر کسی اور کا بھی کلام ہو۔ لم یتضمن شیئا من ذلک اصلا، کچھ ہے ہی نہیں علی کے علاوہ کسی اور کے کلام میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لم یتضمن شیئا اصلا یعنی نہیں ہے کچھ بھی سرے سے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور کیوں نہیں ان کے کلام میں؟ ولا کانوا یتصورونہ، اس لیے کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، تو کہتے کیا؟ بھائی آپ کسی چیز کو کہتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس بارے میں، ان کے تصور میں، ان کے ذہن میں ہی بات نہیں تھی، تو وہ بولتے کیا اس بارے میں؟ وَلَوْ تَصَوَّرُوهُ لَذَكَرُوهُ، اگر وہ کچھ تصور کر سکتے تو پھر بولتے نا اللہ کے بارے میں۔ وَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ عِنْدِي أَعْظَمُ فَضَائِلِي، اس نے کہا یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ انہوں نے خدا متعال کے بارے میں گفتگو کی، یہ میرے نزدیک علی کی عظیم ترین فضیلت ہے۔ یعنی مولا علیہ السلام کا در خیبر کو اکھاڑ دینا اور ان کی سخاوت اور ان کی عدالت اور سب اپنے معراج پر ہے، لیکن کہا یہ جو توحید کو سمجھایا ہے علی نے، یہ میرے نزدیک علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں لکھا انہوں نے؟ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 84 کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 21 رمضان کو جب آپ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہوں تو اس کو نوٹ کر لیں، اور خطاب کے بعد یا جب بھی آپ کو موقع ملے تو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 84 اس کو پڑھیں، آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں۔ آپ آج کوئی عذر بھی باقی نہیں بچا، آج تو کسی کے گھر میں نہج البلاغہ نہیں بھی ہو تو یہ موبائل سب کے پاس ہے، آپ اس پہ سرچ کیجئے، اردو زبان میں آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گا۔ اچھا ایک نقطہ یہاں پر اور ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حدیث کی تدوین منع ہو گئی تھی نا کہ حدیث کو لکھ نہیں سکتا، اس کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ انہوں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا کہ اگر ہم حدیث لکھنے کی اجازت دیں گے تو وہ قرآن کے ساتھ مکس ہو جائے گی، اب لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کیا اور حدیث کیا، اس لیے حدیث لکھنے پر پابندی لگا دی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک حدیث لکھنے پر پابندی رہی۔ کچھ اکا دکا لوگ لکھتے تھے مولا علی کے حکم سے، سلمان، ابو ذر، اسبق بن نباتہ، مولا علی کہتے تھے قید العلم بالکتابہ، کہ کتابت لکھ کر علم کو مقید کرو، تو جو مولا علی کی خطبات ہیں وہ اس طرح سے پہنچے ہم تک، لیکن آفیشیلی منع تھا، تو لکھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں لکھنے دیں گے کہ پھر پتہ نہیں چلے گا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، جبکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا لیم ایکسکیوز تھا یہ۔ بھائی قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، آپ قرآن کو قرآن کی جگہ پہ جمع کیجئے اور حدیث کو حدیث کی جگہ پہ لکھیے، تو اس میں کیا آپس میں مکس ہوگا؟ لیکن اصل اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جتنا آپ حدیث کو لکھنے کی اجازت دیں گے تو اتنا سمجھ میں آئے گا کہ کلام رسول میں مولا علی کی حیثیت کیا تھی۔ تو جتنا آپ حدیث کو بیان کرتے رہیں گے تو حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ نے فلاں موقع پر، مثلا کسی جنگ میں، وطن میں، زکوٰۃ کے موقع پر، نماز کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا، تو جہاں کہیں کسی موضوع کا آپ شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو مولا علی کا ذکر آئے گا۔ تو نے کہا حدیث لکھنے میں پابندی لگا دو اس بہانے سے، تو وہ حدیث پھر لکھی ہی نہیں گئی۔ میں نے کہا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک، بہرحال بعد میں پھر لکھا جانا شروع ہوا یہ سلسلہ۔ تو ایک حوالے سے یہ بھی ایک پالیسی تھی دشمنان اہل بیت کی کہ رسول اللہ کا کلام اس لیے سامنے نہ پائے کہ اس میں مولا علی کا ذکر تھا۔ بہرحال علامہ ہلی نے کہا کہ کیا کہنا ان علی کا کہ دشمنوں نے جن کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے جن کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے۔ دوست بھی چھپانے میں مجبور ہوتے تھے، تقیہ تھا بہرحال، اور امام ہی کا حکم تھا،
کہ آپ نے تقیہ کرنا ہے تو دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے، لیکن پھر بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل اتنے معروف ہوئے کہ طبقت الشرق والغرب، سارا مشرق اور سارا مغرب علی کے فضائل سے پورے، چھپانے پر یہ عالم ہے، دوست بھی چھپا رہے تھے، دشمن بھی چھپا رہے تھے۔ تو اب بعد میں سلسلہ یہ بنا کہ اور بزرگ علماء آئے، جب شیخ طوسی جیسے، شیخ مفید جیسے، اور مثال کے طور پر شیخ صدوق جیسے، انہوں نے امالی ایک کتاب ہے، امالی شیخ صدوق کی بھی ہے، شیخ طوسی کی بھی ہے، شیخ مفید کی بھی ہے۔ یہ کیا ہوتی تھی امالی املا سے، ڈکٹیشن، تو وہ بیٹھ جاتے تھے، شاگرد ان کے سامنے ہوتے تھے، اور وہ احادیث جو ان کے پاس روایتوں میں پہنچی تھی وہ کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں تم لکھو، وہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے۔ تو اس طرح سے جو روایتیں شیخ طوسی نے ڈکٹیٹ کروائیں وہ بن گئی امالی شیخ طوسی، جو روایتیں شیخ صدوق نے ڈکٹیٹ کروائیں امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید۔ تو ایک روایت ہے امالی شیخ طوسی میں، اچھا امالی اس میں چیپٹر وائز کس طرح سے، فرسٹ مجلس یعنی فرسٹ سٹنگ، سیکنڈ سٹنگ، تھرڈ سٹنگ، اس کی جو 20ویں مجلس ہے امالی شیخ طوسی کی، اس میں ایک روایت ہے، وہ آج میں پڑھوں گا آپ کے سامنے اور میرے خیال میں یہی کافی ہوگی۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب دوسری خلافت ختم ہوئی اور تیسری خلافت کا فیصلہ ہونا تھا، تو آپ کو پتہ ہے ایک شورا بنائی گئی تھی۔ اب شورا میں تقریباً 6 لوگ تھے کہ جن کے بارے میں ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ان 6 میں سے کون اگلی خلافت پر آئیں گے، اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، حضرت عثمان ابن عفان تھے، زبیر بن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ یہ 6 افراد ہیں ان کے بارے میں، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ ایک حجرے میں روم میں بیٹھیں گے اور اس وقت تک باہر نہیں آئیں گے جب تک آپس میں طے نہیں کریں گے کہ ان 6 میں سے کون خلیفہ ہوگا۔ ابھی بھی مولا علی کی کیا مظلومیت ہے، دیکھیں کس ردیف میں مولا علی کو شمار کیا گیا، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، اس میں ایک شاید شکوہ بھی کیا ہے کہ زمانے نے مجھے، لفظ ایسا ہے میں خود تو نہیں کہہ سکتا لیکن مولا علی نے اپنے لیے کہا، زمانے نے مجھے گرا دیا اور ان کے ساتھ ایک ردیف میں شمار کیا، اور پھر واپس گرا دیا اور پھر گرا دیا، اور پھر لوگ کہنے لگے علی و فلاں، یعنی علی اور حاکم شام۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت تھی، مولا علیہ السلام کی یہ دل کے دکھ ہیں جو مولا نے ارشاد فرمائے۔ تو یہ جب معاملہ تھا کہ اب آپس میں ان کے درمیان بات ہو رہی ہے، تو مولا علی نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ان میں تقریباً 15 صفحے کا خطبہ ہے، وہ طولانی، جس میں مولا علی نے فرمایا تمام کا تمام احادیث رسالت سے کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے کیسے قیاس کرتے ہو، کیا تم یہ گواہی نہیں دو گے کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے میرے بارے میں وہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے میرے بارے میں فلاں مقام پر یہ کہا تھا۔ وہ پورا خطبہ دیا، اس میں سے مجھے 5 جملے پڑھنے خالی، رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کیا کہا کہ علی آپ ان 5 فضائل میں، ہر فضیلت میں افضل ہیں، ان 5 فضائل میں سب سے افضل ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ میں 5 کیوں سلیکٹ کر کے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مولا علی ہی نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ جب تم صفات حسنہ کو سنو ائمہ کے بارے میں، تو اگر تم اسے پورا اختیار نہیں کر سکتے تو پورا چھوڑ بھی نہ دو، جتنا اختیار کر سکتے ہو اتنا اختیار کر لو۔ کیونکہ ایک معاملہ یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ مولا علی کے بارے میں بات کریں گے تو کہیں گے کہ وہ تو مولا علی تھے، تو یقیناً تھے۔ جیسے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، مرو میں خطبہ دیا تھا امام رضا علیہ السلام نے جمعے کے دن، جب امام سفر پہ جا رہے تھے نا، تو امام نے امامت کے بارے میں پورا خطبہ دیا تھا جو کتاب الکافی میں موجود ہے، پہلی جلد میں۔ اس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت کی حیثیت ایسی ہے کہ بحیث النجم من ید المتنابلین، جیسے اگر یہاں سے بیٹھ کے کوئی ستارے کو ہاتھ میں لینا چاہے، آسمان کے ستارے کو لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ امام نے کہا تمہاری حیثیت امامت کے بارے میں ویسی ہے، اتنا دور ہو اس کی حقیقی معرفت سے، تو اصل مقام تک پہنچنا تو دور کی بات، کوئی درک بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن امام نے فرمایا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ تم اسے پورا حاصل نہیں کر سکو گے، لیکن جتنا ہو سکے اسے حاصل کر لو، یعنی اپنے ظرف کو بڑھاؤ۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے لیے ارشاد فرمایا اقومہم بامر اللہ، پہلی صفت یہ کہ علی اللہ کے امر کو قائم کرنے میں بڑے شدید ہیں۔ سبحان اللہ، بہت لطیف جملہ یہ، میں 5 پہلے آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ اوفاہم بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے، کیا کہنے۔ اعلمہم بالقضیہ، فیصلہ کرنے کے بارے میں سب سے بڑے عالم ہے۔ اقسمہم بالسویہ، جب تقسیم کرتے ہیں
تو تقسیم کرنے میں سب سے زیادہ عدالت اور انصاف کے ساتھ کرتے ہیں. اعظمہم عند اللہ مزیہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑے پریویلیجڈ ہیں، یعنی فضائل میں سب سے بڑھ کر ہیں. تو یہ 5 صفات مولا علی نے کہا کہ رسول اللہ نے میرے لیے بیان کی تھی ان 6 کے درمیان، جس میں خود ایک مولا علی تھے. تو ہیں یہ صفات تم میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے زیادہ. تو مولا نے انہیں ایک طرح سے چیلنج کیا تھا. بہرحال پھر وہ کیوں پھر مولا علیہ السلام کے پاس وہ خلافت نہیں آئی، اس کی ایک اپنی داستان ہے، اس کا یہ محل و موقع نہیں ہے، اور تفصیلی گفتگو ہے، پھر کبھی سنائیں گے آپ کو. تو پہلا یہ اقوامہم بامر اللہ، علی اللہ کے امر کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ شدید ہے. یعنی انہ لخشن فی ذات اللہ، حدیث میں یوں آیا ہے کہ مولا علی خشن یعنی سخت تھے اللہ کے معاملے میں. اپنے معاملے میں علی نے ہر معاملے میں درگزر کر دیا، اللہ کے معاملے میں علی سخت ہے. ایک روایت ہے سفینۃ البحار میں، سفینۃ البحار بحار الانوار کا ایک خلاصہ ہے جو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، لیکن اس میں انہوں نے کلمات کے جو روٹ ورڈز ہیں اس کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کیا ہے. کچھ حدیثیں وہ بھی ہیں جو بحار الانوار میں نہیں آئیں، وہ انہوں نے لکھی ہیں. اس میں کلمہ فرات نہر فرات، اس کلمے کے ذیل میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ کوفہ میں سیلاب آیا اور مولا علی علیہ السلام اس وقت حاکم کوفہ تھے. انہوں نے کیپٹل شفٹ کر دیا تھا مدینہ سے کوفہ جمل کے دوران، چونکہ جو عراق سے اور شام سے اٹھنے والے فتنے اور بغاوتیں تھیں ان کو مولا علیہ السلام ہینڈل کر سکیں کوفہ سے. مدینہ بہت دور تھا اور مدینہ سے ظاہری اسباب کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا، تو کوفہ آئے تھے مولا علی. تو کوفہ مولا علی کا قیام رہا. تو مولا علی اب اس زمانے میں سیلاب آیا. اچھا نجف اشرف میں آپ جانتے ہیں آج بھی جب زیادہ بارش آ جائے نا تو فوراً پانی آ جاتا ہے، گلیوں میں سڑکوں میں فوراً پانی آ جاتا ہے. تو بہت زیادہ پانی تھا. تو مولا علی خود تشریف لے جاتے ہیں ایک مقام پر تاکہ اس پانی کے سسٹم کو ٹھیک کریں. مولا علی خلیفۃ المسلمین ہیں. سبحان اللہ. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں جو محلہ سقیم ہے، وہاں پر قوم سمود جس پر عذاب آیا تھا اس کے کچھ باقی ماندہ افراد ان کی نسلوں سے باقی تھے. اب یہ مولا علی کا ہی علم تھا کیونکہ مولا علی نے بعد میں انہیں یہ کہہ کے مخاطب کیا. اب مولا علی گزر رہے ہیں وہاں سے تو کچھ لفنگے جوان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشل دی ہے. اللہ کے راستے پر چلنے پر آئے تو جوان سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں. پھر جوان کی توبہ سب سے زیادہ قبول ہے، لیکن جوان میں ایک رسک یہ بھی رہتا ہے کہ وہ شیطان کے راستے بھی بڑی جلدی سلپ ہو جاتا ہے. تو بیٹھے ہوئے، اب آپ غور کیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ اسے ہم ریلیٹ کر سکیں آج. اور بلند آواز سے غیر مناسب باتیں کر رہے ہیں گلیوں میں بیٹھ کے، ہنسی مذاق ہلڑ بازی. مولا علی گزر رہے ہیں تو کچھ نے مولا علی پر ہوٹنگ کی. اب خلیفۃ المسلمین علی چاہے تو سزا دلواتے فوراً ہی. تو وہاں سے مولا علی جب گزرے نا تو انہوں نے جب یہ کیا تو مولا علی آئے اور کہا کہ اے قوم سمود کے باقی رہ جانے والوں، اس وقت کہا مولا نے تم وہ ہو. تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ جوان ہے، ٹھیک ہے آپ درگزر سے کام لیں. تو مولا علی تو ویسے ہی درگزر سے کام لینا تھا. مولا نے کہا کہ میں انہیں سزا دینے نہیں آیا، لیکن اگر یہ کم سے کم 2 یا 3 ہے بعض جگہوں پر، ان امور کی رعایت کریں تو انہیں معاف کروں گا. علی نے اپنی ذات سے درگزر کیا. اقوامہم بامر اللہ، اللہ کے امر کو قائم کرنے میں شدید. کہ سب سے پہلے تو ان گلیوں میں نہ بیٹھو کہ جہاں سے نامحرموں کا گزر ہے. کیا کہنے. اب ضروری نہیں کہ جو بھی بیٹھا ہے تو شاید وہ بری نگاہ رکھ رہا ہوگا، لیکن نامناسب. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی گلی ہے، چھوٹی سی بلڈنگ ہے، اس پہ اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی انٹرنس پہ کبھی کسی جگہ پر. ابھی خاتون کے لیے گزرنا وہ بھی باعث اسے شرم ہوتی ہے، حیا آتی ہے. تو یہ جوانوں کو خود احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ بیٹھے. آپ نے بیٹھے، ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے کہ ہلڑ بازی کرتے ہوئے 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے پوری رات گزار دینا، وہ بھی بالخصوص رمضانوں میں. اور مولا نے کہا کہ ایسی جگہ پہ نہ بیٹھو جہاں سے نامحرم عورتوں کا گزر ہے، گلی بڑی تنگ ہے. دوسرا فرمایا کہ تمہارے کتنا حقوق و ناز کی رعایت ہے. فرمایا کہ تمہارے پر نالے، تمہاری کھڑکیاں اور فاضل آب یعنی جہاں سے گٹر کا پانی آتا ہے وہ سب گلیوں میں نکل رہے ہیں.
جس سے گلی سے گزرنے والوں کو تکلیف ہے. اب آپ سوچئے گا کہ ایک طرف مولا علی جو توحید اور عدل کے مباحث کو بیان کرنے والا، لیکن کتنا حقوق العباد کا خیال کہ اتنا ریز ہو کر اتنے باریک مسائل پر بھی مولا علیہ السلام نے بات کی کہ تم جب کپڑے دھوتے ہو تو پانی گلی پہ آتا ہے، تمہاری کھڑکیاں ایسی ہیں کہ تم کھڑکی سے ہر گزرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ بند کرو. اب ماڈرن وے آف لائف میں ظاہر ہے کہ اب کھڑکیاں باہر ہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گلیاں پتلی پتلی سی ہوتی تھی، اور کھڑکی آپ کھولے تو ایسا لگے کہ جیسے بالکل آپ کے سامنے کوئی ہے. تو مولا علی نے پسند نہیں فرمایا اسے، اور مولا علی نے پسند نہیں فرمایا کہ جب تمہارا جو بھی وہ پانی کی جو ویسٹیج ہے، سیوریج ہے، وہ سارا گلیوں میں آ رہا ہے، بند کرو اسے. اب جب میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کے امر کو قائم کرنے میں شدید، تو اس کا مطلب ہم خالی بڑی بڑی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن مولا علیہ السلام نے ان باتوں پر بھی اصرار فرمایا کہ نہ کرو ایسا کوئی کام کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور تمہارے اپنے مومن بھائیوں کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے. بہرحال بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. تو ایک تو مولا علی کو پسند نہیں تھا کہ محرم نامحرم کے اس طرح سے اختلاط، یہ علی بن ابی طالب السلام نے پسند نہیں فرمایا. آپ سوچئے کہ جب مولا علی نے عام حالات میں پسند نہیں فرمایا تو کیا مجلسوں میں اور جلوسوں میں اور راستوں میں مولا علی پسند فرمائیں گے؟ یہ خود ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. دوسرا فرمایا اوفاہم بعہد اللہ، میں اللہ کے عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہوں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد ہے توحید، اور اللہ کا عہد ہے رسالت و ولایت. اس کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہوں تم سے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے جس میں عالم زر کا ذکر کیا ہے کہ ہم جب عالم زر عالم ارواح میں تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، وہ ہمیں یاد نہیں ہے کوئی. اب اگر کوئی کہے کہ مولانا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے وہ عہد، تو ہم پہ کیا ضروری ہے کہ اس کو پورا کریں؟ عالم زر کا عہد ہمیں کیا پتا؟ تو دیکھیں ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں کہ ہم شکم مادر میں تھے. کسی کو یاد ہے؟ نہیں، لیکن تھے، اس لیے کہ سائنس گواہی دیتی ہے اور تجربہ گواہی دیتا ہے. تو ہمیں یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز ہوئی نہیں ہے. اسی لیے وحی کی ضرورت ہے کہ جہاں ہماری سائنس تجربہ اس کی لمٹ ختم ہو جائے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ ایک عالم زر اور عالم ارواح بھی تھا جہاں تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ کی توحید کو قبول کرو گے اور جن جن کو ہم نے نبی بنایا ہے ان کے رسالت پر ایمان رکھو گے. اس حدیث میں یہ ہے، آگے جا کر امام علیہ السلام نے حدیث بھی بیان فرمائی ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے امامت کا بھی عہد لیا تھا، سب سے عہد لیا تھا. بلکہ ایک عبادت آپ انجام دے سکیں تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم درود بھیجتے ہو ہم اہل بیت پر تو عالم ارواح میں جو تم نے اللہ تعالیٰ سے ہماری ولایت کا عہد کیا تھا اس کی تجدید کر رہے ہوتے ہو دنیا میں. ایک عہد جو ہم نے کیا تھا اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں درود بھیج کر. ایک اور درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو مولا علی عہد خدا میں سب سے زیادہ وفادار تھا، چاہے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو. ولید نے شراب کے نشے میں 4 رکعت نماز پڑھائی فجر کی، واقعہ مشہور ہے آپ جانتے ہیں، اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ تمہارا موڈ ہو رہا ہے تو میں تھوڑا اور پڑھا دوں. اب ولید کو بہرحال لوگوں نے پھر بعد میں کچھ احتجاج ہوا اور اس کو پکڑ کر لے کر آ گئے. تیسری خلافت کا زمانہ ہے، حضرت خلیفہ سیوم کے پاس. اب اس کا کزن بھی ہے وہ، تو اب وہ حد جاری ہو کہ نہ ہو، چونکہ اس نے فقط شراب کے نشے میں نماز نہیں پڑھائی بلکہ وہاں قے بھی کی تھی اور شراب ساری نکل آئی تھی مسجد کی محراب میں، یعنی شاعر اللہ کی اس سے زیادہ توہین اور کیا ہوگی. تو کوئی حد جاری کرنے کو تیار نہیں، اور ڈیلنگ ٹیکٹکس ہمارے عدالتوں میں ہوتا ہے نا، آج کی تاریخ کل کی تاریخ، آج جج غائب ہے، کل وکیل غائب ہے، پرسوں پروسیکیوٹر غائب ہے، تو تاریخ پہ تاریخ. تو ایسا معاملہ چل رہا تھا کہ ڈیلے کرو ڈیلے کرو ڈیلے کرو، لوگ بھول جائیں گے. مولا علی علیہ السلام نے غضب کے عالم میں فرمایا کہ یہ عہد الہی ہے جسے پورا ہونا ہے، تو یہ حد کیوں نہیں جاری ہو رہی؟ 80 تازیانوں کی سزا تھی اور مولا علی نے خود جاری کی، جبکہ مولا علی کو پتا تھا کہ اگر یہ میں حد جاری کروں گا تو اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، دشمنیاں ہوں گی،
پھر جمل میں، صفین میں، نہروان میں ساری دشمنیاں مولا علیہ السلام کے مقابل پر آ گئیں. مولا علی نے کہا، گویا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر اللہ کا امر نافذ ہو رہا ہے تو کون علی کا دوست رہے کون علی کا دشمن رہے، پرواہ نہیں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا آخذہ لومۃ لائم، یہ جو دعائے ندبہ میں بھی ہے، لا تأخذہ لومۃ لائم فقد وطر فیہ صنادید العرب وقتل ابطاشہم وناول ذؤبانہم. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ مولا علی نے خود اپنے آپ کے لیے بھی کہا ہے، لا آخذہ لومۃ لائم، اللہ کا امر جاری کرنے میں اگر کوئی ملامت کرتا ہے علی کو تو ملامت کرنے والوں کی ملامت علی کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، نہیں کر سکتی. آپ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو آپ نے اگر حجاب شرعی کیا ہے اور اس پہ کوئی آپ کو طنز کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو اگر آپ نے اس ملامت پہ استقامت دکھائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سنت علی بن ابی طالب پر عمل کیا. ملامت کرنے والوں کی ملامت مولا علی کہتے ہیں مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. بولتے رہے ملامت کرنے والے، ہاں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اگر ہیں ٹھیک ہے، کافی ہے. تو یہ دوسری صفت تھی مولا علی علیہ السلام کی. اور تیسری صفت ہے اقسمہم بالسویہ. فرمایا مولا علیہ السلام کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی آپ جب تقسیم کرتے ہیں نا سب سے زیادہ انصاف کے ساتھ آپ تقسیم کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو یہ اپنی اولاد میں بھی انسان کو حکم دیا گیا کہ عدالت و انصاف کا خیال رکھو. حتیٰ یہ کہ اگر کسی، یہ ماں باپ کبھی کبھار یہ غلطی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی ماں باپ کے لیے دل میں کسی ایک بچے کے لیے زیادہ محبت ہوتا ہے کبھی، تو اس کا اظہار اس طرح سے نہ کریں کہ دوسرے کی تحقیر ہو جائے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو چوما ہے تو وہ دوسرا بچہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے اس کا برابر رکھا جائے. حتیٰ اس بات میں بھی فرمایا گا کہ تحفہ دینے میں بھی انصاف سے کام لو، عدالت سے کام لو. تو مولا علی علیہ السلام وہ تو حاکم تھے. مولا علی کی بہن ام ہانی، وہ مولا علی کی خلافت کا زمانہ ہے تو تشریف لائیں وظیفہ لینے کے لیے جو حکومت سے ملتا تھا. تو مولا علی نے 20 درہم دیے، اور ان کی ایک کنیز تھی جو عجمی تھی، عرب بھی نہیں تھی، ان کو بھی 20 درہم دی. تو جب وہ گئیں تو ام ہانی نے پوچھا اپنی کنیز سے کہ آپ کو کیا دیا میرے بھائی نے؟ تو میں 20 درہم. کہا ارے مجھے بھی 20 درہم دی. تو حضرت ام ہانی، ان کا بڑا مقام ہے لیکن معصومات تو نہیں تھی وہ، لیکن مقام بہت ہے ان کا. تو وہ تشریف لائیں مولا علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اے علی آپ نے مجھے بھی 20 درہم اور اس کنیز کو بھی 20 درہم. مولا نے کہا کہ جتنا میں نے قرآن کو پڑھا ہے تو مجھے کنیز ہونے کی حیثیت میں آپ میں اور اس میں فرق نہیں نظر آیا کہ میں آپ کو زیادہ دوں اور اس کو کم دوں. یہ علی ابن ابی طالب بھی جواب دے سکتے تھے. سبحان اللہ. عظمت مولا علیہ السلام پر ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. تو حتیٰ یہ جو انصاف اور عدالت کی رعایت ہے یہ خالی فائنینشیل معاملات میں نہیں ہے. آپ دو لوگ آئیں آپ کے پاس کوئی بات لے کر، تو اگر ہم انصاف نہیں کر سکتے ہیں، خاندان کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو آپ چھوڑ دیں اس کو، کہیں کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن اگر آپ کوئی اقدام کر رہے ہیں یا کسی طرف کسی معاملے میں ہیں تو پھر اقسمہم بالسویہ. کیا کہنے، ابو الاسود مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، تو مولا علی نے انہیں معزول کر دیا تھا. ایک جگہ گورنر تھے، قاضی تھے، اس کو معزول کر دیا. تو مولا نے کہا کہ ابو الاسود، حالانکہ وہ ایسے صحابی ہیں مولا علی کے کہ معاویہ کی جانب سے ایک بہت زبردست حلوہ آیا تھا. آج کی طرح نہیں ہے کہ حلوہ ہر جگہ پر ہر گلی میں اویلیبل ہے تو ہمیں حلوہ کی قدر ہی نہیں. لیکن اس زمانے میں جو ایک بڑا اعلیٰ کوالٹی کا اگر کہیں سے حلوہ یا مٹھائی آ رہی ہے تو وہ بڑی پریشیس ہوتی تھی. تو معاویہ نے بہرحال سوچ سمجھ کے بھجوائی تھی ابو الاسود کو. تو جب وہ ان کے گھر پر آئی تو ان کی بیٹی نے بہت دل ہوا کہ میں یہ کھاؤں، شاید زمانے سے نہ کھایا ہو. تو بیٹی نے منہ میں ڈال بھی دیا تھا تو ابو الاسود نے اسے منہ سے نکالا. ایسے صحابی ہیں مولا علی کے.
ان سے نکال کے کہا کہ خبردار وہاں سے جو آئی ہوئی چیز ہے حلوہ نہیں کھانا، اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی. آیا اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی کہ وہاں سے بہت اچھی ایک غذا، وہاں سے ایک بہت اچھا سلوہ آیا تھا، وہ کھایا تو بڑا لذیذ تھا. یعنی اتنا سافٹ کارنر بھی مولا علی کے صحابی دیکھنا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن مولا علی نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ قابل نہیں ہیں کہ آپ قاضی رہیں. کہا یا امیر المومن کیوں؟ کہ اس لیے کہ بلغنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. اب اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام تک کو خبر پہنچانے والے بھی ایسے ہوتے تھے، کیونکہ مولا علی حاکم ہیں تو مولا علی نے بتایا نہیں کہ کس نے مجھے بتایا. علم امامت سے تو سب جانتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں تو مولا نے کہا مجھے کسی نے بتایا ہے، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ نصوتک یعلو، جب تم فیصلہ کرتے ہو تو ایک فریق کی طرف بہت چیخ رہے تھے تو تم مساوی نہیں تھے، سب کے ساتھ مساوی نہیں تھے. ایک کو تم نے زیادہ اہمیت دی، ایک کو کم، ایک پہ بہت چیخ چیخ کے بات کر رہے تھے اور آواز کو بلند کر رہے تھے بہت. مولا علی نے کیا کہا کہ اصل میں رسول اللہ کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے مولا علی کہ میں اللہ کا امر قائم کرنے میں سب سے شدید ہوں، اللہ کا عہد پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہوں، تقسیم کرنے میں سب سے زیادہ مساوی ہوں، ارأفہم بالرعیہ، میں اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان بھی ہوں. یہ ساری صفت ایک ساتھ جمع ہونا بڑا مشکل ہے. ایک ساتھ یعنی ایک انسان اتنا شدید بھی ہو اللہ کا امر قائم کرنے میں اور اتنا مہربان بھی ہو اللہ کی مخلوق سے، کیا کہنے. یہ مولا علی اتنے مہربان کہ ایک بچی رو رہی ہے، اگر مولا علی جا رہے ہیں، ایک بچی رو رہی ہے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تو کہا کہ وہ مجھے جو میرا آقا ہے اس نے کچھ درہم دیے تھے کہ میں گوشت لے کر آؤں، اور جتنے درہم اس نے دیے تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اتنا گوشت ملے گا، اور مجھے اتنا گوشت نہیں دیا قصاب نے، تو مجھے معلوم ہے کہ جب میں جاؤں گی واپس تو مجھے وہ بہت جھڑکے گا یا سزا دے گا مجھے، اور قصاب گوشت دینے کو تیار نہیں ہے زیادہ، تو میں کیا کروں اے مولا علی. اب مولا علی علیہ السلام اگر یہ کہیں کہ جناب دیکھو میں ہوں فاتح خیبر، میں ہوں شب ہجرت بستر رسالت پر سونے والا، یہ چھوٹے چھوٹے کام میرے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے معاملہ. اللہ کے امر کو نافذ کرنے میں مولا علی علیہ السلام مساوی ہیں سب کے ساتھ. اس کو لے کر گئے قصاب کے پاس اور قصاب سے جا کے کہا کہ میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں ضد ہو، تھوڑا سا اسے بڑھا دے، فإن فی الزیادۃ البرکہ، اگر تو بڑھا دے گا تو اللہ تعالیٰ تو برکت عطا فرمائے گا. یہ ہیں اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے مولا کہ اگر تم تھوڑا سا اضافہ کرو گے تو اللہ تمہیں برکت دے گا. کیا کہنے. مولا علی کی شہادت پر جو نا ایک یہودی رو رہا تھا، یہودی رو رہا تھا، تو اسے کسی نے کہا کہ تو یہودی کیوں رو رہا ہے مولا علی کی شہادت پر؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں آیا تھا ایک بار کوفہ میں کچھ سیل کرنے کے لیے، تو جو متاع تھا کیپٹل کا، جیسے میں آیا تو کچھ چوروں نے حملہ کیا اور سب کچھ میرا لوٹ کے چلے گئے. کہ جیسے علی کو پتہ چلا تو علی اپنی تلوار کو لے کر نکلے اور پوری رات کوفہ کی گلیوں میں گشت کرتے رہے کہ یہاں تک کہ چور کو انہوں نے وہاں سے تلاش کیا. صبح کو میرے ساتھ کھڑے رہے، اس پورے متاع کو انہوں نے میرے ساتھ بیچا اور مجھے میرا مال اپنے حوالے کیا تاکہ مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے. اس لیے ابن عباس نے کہا کہ جب علی کی شہادت ہوئی تو عدالت کی شہادت ہو گئی. عدالت دنیا سے چلی گئی، فقہ دنیا سے چلی گئی، یہ ان کے الفاظ ہیں، علم دنیا سے چلا گیا. علی عالم نہیں ہے، علی انا عالم بعلم اللہ نہیں فرمایا تھا. مولا علیہ السلام کا ایک کلام میں فرمایا کہ میں خود علم اللہ، جیتی جاگتی تصویر ہے علی، علم اللہ ہے. جیسے قرآن ہے نا علم اللہ، علی قرآن ناطق ہے. تو گفتگو کو میں یہاں پر سمیٹتا ہوں. تو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ ایسے امور پہ بات کریں جو ہمارے روزمرہ کے روٹین کے معاملات ہیں، اور مولا علی علیہ السلام سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اپنی گلیوں کا خیال رکھیں، یہ مولا علی علیہ السلام نے سکھلایا ہے. وہاں پر جب مولا نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو دھوتے ہو، تم باقی امور سے یہ جو سارا گندا پانی ہے یہ گلیوں میں یعنی مولا علی کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مولا کہنا چاہ رہے تھے اپنے راستوں کا خیال رکھو، ان جگہوں پہ نہ بیٹھو کہ جہاں سے عورتیں گزرتی ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے گزرنے میں.
یہ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں. امیر المومنین جب عطا کرو بالخصوص اپنی اولاد میں، اپنے عزیز و اقربا میں، تو عدالت کا خیال کرو. تو یہ امیر المومنین نے فرمایا. اپنی آواز بیجا کسی پر بلند نہ کرو، یہ ساری چیزیں تھی. اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب مولا علی کو ضربت لگی، چند فقرے جس میں مصائب بھی ہیں لیکن ایک پیغام بھی ہے. مولا علی کو جب ضربت لگی تو امیر المومنین نے مسجد کوفہ کی خاک اٹھائی اور اپنے سر پر رکھی، یہ روایت میں، اور آیت پڑھی قرآن کی. اس وقت بھی علی بن ابی طالب قرآن کی آیت پڑھ کر سمجھا رہے تھے کہ علی کے سر پر ضربت لگے تب بھی علی کی زبان سے قرآن ہے، اور علی کے بیٹے کا سر تن سے جدا ہو جائے تب بھی نوک نیزہ پر حسین کی زبان پہ قرآن ہے. سبحان اللہ. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے، علی نے مٹی رکھی اپنے سر پر، فرمایا اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت کا اور اپنی قبر کا خیال رکھو. ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی. اور ایک شخص کی تدفین ہوئی، جنازوں میں شرکت کی ہے نا ہم میں سب نے. ایک شخص کی تدفین ہوئی تو ایک مولا علی کے صحابی نے مولا سے کہا کہ مولا یہ جو اس کی تدفین ہو گئی نا، اگر یہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو اب یہ بہت اچھا مومن بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہو گیا نا، وہ تو دیکھ چکا ہے اب قبر میں کیا ہے، سوال جواب ہے، منکر نکیر ہے، حساب کتاب ہے. اگر اسے زندگی مل جائے تو یہ اپنے آپ کو سدھار لے گا، بڑا اچھا مومن ہو جائے گا. اب تو یہ مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ اس کے پاس تو چانس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے گا. یہ تو اپنے آپ کے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے کتنے رمضان گزر گئے اور چلے گئے، تو ہم اپنے آپ کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ کب اصلاح کریں گے؟ اور انشاءاللہ کرتے ہیں اصلاح، لیکن ہر گزرا ہوا رمضان ہمیں بہتر بنائے. انشاءاللہ رمضان آہستہ آہستہ گزر جائے گا تو بہتر بنائے. تو بہرحال امیر المومنین کے سر پر ضربت لگی تو مولا نے کہا اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور اس کے بعد جب بیت الشرف کی طرف جانے لگے تو فرمایا کہ اے بیٹا حسن اور حسین، ان اصحاب سے کہو کہ اب یہ چلے جائیں، اس لیے کہ جب میں گھر میں پہنچوں گا تو میری بیٹیوں کے گریے کی آواز بلند ہوگی. مولا علی علیہ السلام، یہ بزرگ علماء نے اس جملے کو لکھا ہے کہ خود اپنے اصحاب کو مولا علی تسلی دے رہے تھے کہ صبر کرو، باواز بلند گریہ نہ کرو. لیکن جب علی اپنے گھر پہ پہنچے اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پہ نگاہ پڑی تو خود مولا علی نے بلند آواز سے گریہ کیا، روئے علی. اور چند آخری دن ہے مولا نے کہ جو اپنے خانوادے کے ساتھ گزارے، جس میں بیٹوں کو وصیت کی، جس میں بیٹیوں کے لیے وصیت کی، جس میں ملاقات کی اصحاب سے. اور علی کی جو آخری ملاقات ہے اپنے اصحاب سے، اس میں حجر ابن عدی تھے، ازبق بن نباتہ تھے. تو حجر بہت رو رہے تھے. تو اس وقت علی نے کہا کہ اے حجر گریہ نہ کرو، علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا. اور پھر پوچھا کہ اے حجر تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب تم سے یہ کہا جائے گا کہ مجھ سے براءت کا اظہار کرو؟ تو حجر نے کہا کہ مولا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن آپ سے براءت کا اظہار نہیں کروں گا. تو اس وقت مولا نے کہا کہ اے حجر اپنی جان بچانے کی خاطر اگر تمہیں مجھ سے براءت کا اظہار کرنا پڑے تو علی نے تمہیں اجازت دی کہ تم علی سے براءت کا اظہار کر دینا. کتنی مظلومیت ہے مولا علی کی. اس کے بعد کہا لیکن اے حجر اگر تم سے یہ کہا جائے کہ علی کو کافر کہو تو مجھے ہرگز کافر نہ کہنا، اس لیے کہ علی نے زندگی کی کسی ایک لمحے پر بھی کفر اختیار نہیں کیا. اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام سے اصحاب ملاقات کر کے نکل گئے. کچھ دیر بعد طبیب نے یہ کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ اگر آپ کے بابا کو دودھ پلایا جائے تو کچھ صحت میں بحالی ہو سکتی ہے. ابھی یہ فقرہ طبیب نے کہا تھا. امام حسن علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لائیں کچھ دیر میں
تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مولا آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، تو آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کے بابا کی خدمت میں آئے۔ تو کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو، اس لیے کہ ہمارا پالنے والا علی ہے۔ اس وقت اسبغ بن نباتہ باہر موجود تھے اور مولا نے امام حسن نے اسبغ بن نباتہ سے کہا کہ سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں ایک آخری بار اور آپ کے بابا کی زیارت کروں۔ اسبغ بن نباتہ کو مولا علی کے پاس اندر لے گئے امام حسن، تو پھر اسبغ نے دیکھا اور باہر جب تشریف لائے تو اس وقت کسی نے پوچھا کہ اسبغ علی کی کیا کیفیت تھی، تو فرمایا کہ علی کے چہرے پر پیشانی پر ایک زرد پٹی بندھی تھی، تو میں پہچان نہ سکا کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا یا پیشانی زیادہ زرد تھی۔ وقت آخر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مولا علی علیہ السلام کے حبداروں میں قرار فرمائے اور امیر المومنین کی ولایت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، ہماری نسلوں کو ولایت مولا علی علیہ السلام پر رکھے، توحید پروردگار، رسالت مصطفی، ولایت مرتضوی اور برات از اعداء اہل بیت کے عقیدے پر باقی رکھے۔ پروردگار تو حاجات کو پورا فرما، مریضوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفا کامل عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار یا کم روزگار ہیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت، کثرت، برکت عنایت فرما۔ آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت کے لائق بنا، دل کو ان کی محبت کے لائق بنا، ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا، نسلوں کو ان کی نصرت کے لائق بنا اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان ایمان، ہم تہ دل سے خواجہ جماعت کی جانب سے ممنون و متشکر ہیں حجت اسلام مولانا کمیل مہدوی صاحب کی تشریف آوری کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اپنی روحانیت کی غذا سے اس عنوان کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرے رہتے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے، غم حسین کے، غم علی اکبر کے۔ عزیزان من، مجھ خاکسار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے نشست میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہمارا عنوان ہوگا شب قدر کے اصل مہمان، یعنی کہ ہمارے امام وقت، امام زمانہ، جس سے حجت اسلام مولانا محمد ہادی ولایتی انشاءاللہ آپ کی سماعت نظر ہوں گے۔ آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔